الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم اللهم صل تمام تعریفیں اس خدائے برحق کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی محنتوں کی نتیجے میں سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، پروردگار عالم کا لطف و کرم، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ بہت کم، کہ اس نے دامن ولایت آل محمد سے وابستگی عطا فرمائی ہے، روزے اور نماز کی توفیق کے ساتھ فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ہماری اور آپ کی آمد، ہمارے ماں باپ کی محنت، رزق حلال اور پاکیزگی خون کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ بہرحال خدا نصیب کرے پھر نجف کی زیارت کی بات کہوں تو ایک جملہ، ایک ایک قدم پر دعائیں ہیں، ایک ایک قدم پر اعمال ہیں۔ نجف میں داخل ہونے کے طریقے معصوم نے بیان فرمائے۔
آج کا نجف اشرف برحال ایک شہر مکمل ہے. آج پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ دروازہ نجف اس وقت کہاں ہوتا تھا جب معصوم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی. یہ پہچاننا بڑا مشکل خندق کوفہ کہاں پر تھی. یہ پہچاننا بڑا مشکل کہ شہر کی حدود کہاں شروع ہوتی تھی. البتہ ایک جملہ برحال آج بھی دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب بھی سنہری گنبد پر نگاہ پڑے، مولا کائنات کے روزے مبارک کے گنبد پر نگاہ پڑے تو الحمدللہ الذی اختصنی بطیب من الولادہ، حمد ہے اللہ کی جس نے مجھے مخصوص کیا پاکیزگی ولادت کے ساتھ. کہ باقاعدہ یہ کوئی جملہ فصاحت و بلاغت یا خطابت نہیں ہے. یہ معصوم نے جو دعائیں تعلیم دی ہیں نجف اشرف کی زیارت کے آداب میں، اس میں ایک جملہ ہے کہ جب مولا کے روزے کو دیکھو، چمکتے ہوئے گنبد کو دیکھو، تو خدا کی حمد نہ اس بات پر کرو کہ تمہیں یہاں پہنچا دیا، تمہیں انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا. خدا کی حمد کرو اپنی پاکیزگی ولادت پر کہ تمہیں مولا کا محب بنا دیا ہے. یا علی. تو مولا کی محبت کے ساتھ خدا ہم کو نصیب کرے نجف اشرف کی بار بار زیارت نصیب کریں انشاءاللہ. تو وہاں کی زیارت کا یہ جملہ زبان پر آ گیا. برحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن کی آرزو اعمال کی قبولیت کا سہارا بھی فرش ویلا پر آ کر شب ہائے قدر کے بارے میں چند باتیں اور بیان کرنا مقصود. پہلی بات تو یہ بحث ہر سال تقریباً رہتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح سے نازل ہوا. یہ بھلا بتائے گا کون کہ کس طرح سے نازل ہوا؟ میرے پاس اور آپ کے پاس تو کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بشکل کتاب نازل نہیں ہوا. یہ کتابت تو بات کے مسائل ہیں، یہ اعراب تو بات کے مسائل ہیں، یہ 30 پاروں میں تقسیم تو بات کے مسائل ہیں. البتہ صورتیں اور آیتیں یہ تمام کے تمام، اور اللہ کے رسول کی جانب سے اس کی تخصیص یہ اس زمانے سے. شکل کتاب میں کب آیا، اور شکل کتاب میں آنے سے پہلے قرآن کس پہ لکھا گیا تھا؟ پتھر کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں پر، درخت کی چھال پر، یا حیوانات کی کھال پر. اسی لیے شاید وہ پتے کھانے کا واقعہ بھی تاریخ میں ایک مضحکہ خیز ہو گیا کہ کوئی بکری تھی کسی کی اور وہ پتے وہ کھا گئی. خدا قرآن کا نازل کرنے والا. اور کیسے ممکن ہے ہم آج آیتیں پڑھ کر انسانوں کو قابو کر لیتے ہیں کہ یہ آیت پڑھیے تو بچہ کہنا ماننے لگے گا. چلیے جب آیت پڑھنے کی بات آئی تو آپ کے لیے ایک آیت بیان کر دوسری بات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ آیت خاص طور سے کل کے ہمارے عنوان سے منسلک ہے کہ دو افراد میں مومن ہیں، بھائی بھائی ہوں، بیٹا باپ ہوں، یا بیوی اور میاں ہوں، یا اس کے علاوہ اور رشتے ہوں محترم، ان کے درمیان ناچاقی نااتفاقی پیدا ہو جائے تو ان کے مسائل کو حل کرنا ایک تو آپ کی میری صحیح اور ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان دونوں کو ملا سکے. ایک اس کے علاوہ آیت قرآن کا حوالہ بھی ہے. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 182، آیت نمبر 182 یہ 7 دن تک پڑھنی ہے اور روزانہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے. یاد بھی رہے گا 313 بہت لمبی آیت نہیں ہے. اس قرآن کے سائز کے لحاظ سے ایک لائن 1.25 لائن کی آیت ہے. 313 اور جب ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے تو زبان پر آیت ایسے آ کر منسلک ہو جائے گی کہ پھر آپ کو پڑھنے میں زحمت بھی نہیں ہوگی بلکہ زبانی یاد بھی ہو جائے گی. 313 مرتبہ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 182 7 دن تک پڑھنا ہے. اور 7ویں دن 6 دن تک تو آپ پڑھتے رہے،
7वें दिन جب عمل مکمل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کہوں نہ کہوں، کوئی بتائے نہ بتائے، مگر درود تو اپنے مقام پر معظم ہے، اس لیے کہ ہر دعا سے پہلے درود اور ہر دعا کے بعد بھی درود وہ تو ہے۔ بس یہ سمجھیے جیسے کہ بسم اللہ ہر سورے سے پہلے اس کی پہچان ہے، ایسے دعا کی قبولیت کی شان ہے درود آل محمد۔ فرق یہ ہے کہ بسم اللہ سورے کے شروع میں ہے، آخر میں نہیں ہے، درود شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ تو اول و آخر درود 11 مرتبہ پڑھیں کہ 7 یا 5 یا 3 یا 1، یا اگر اور وقت تو 14 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو درود اول و آخر پڑھ کر پھر 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، 6 دن تک پڑھتے رہیں، کچھ نہیں کرنا۔ 7ویں دن جب عمل مکمل ہو تو پانی پر دم کر لیں۔ یہ دم کا مطلب آپ پھونک مار دیجئے۔ ایسے لوگ بڑا گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں منہ کے جراثیم چلے جائیں گے، خدا معلوم مومن کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مادی باتیں کرنے لگا ہے۔ معصوم فرما رہے تھے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ تجربہ کر کے بیٹھا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کوئی اپنی شان بیان کا مقصود نہیں ہے، بلکہ پیغام مقصود ہے۔ سبیل کا بچا ہوا پانی، کربلا، کوفہ، نجف، سامرہ، کاظمین جہاں جاتے میں تلاش کرتا ہوں بچا ہوا پانی کہ کسی نے گلاس میں چھوڑ دیا ہو، بجائے کہ اس کے نیا گلاس بھروا کے لے جائے، بچا ہوا پانی۔ پتہ نہیں کون زائر یہاں پر آیا ہو اور اس نے پانی پی کر یہ پانی چھوڑ دیا ہو۔ تو مومن کے جھوٹے میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ تو یہ اپنے مقام پر جو آپ نے اس پر دم کیا، میں نے اس کی جملہ استعمال کیا بیچ میں لا کر بات کو کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اس پہ اپنے پھونک مار دی، منہ کے جراثیم چلے گئے۔ جہاں معصوم نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے ان میں ایک مقام سجدگاہ، سجدگاہ پر بال آ گیا، مٹی آ گئی، آپ پھونک مارنے سجدے میں جاتے ہوئے جو آپ نے پھونک ماری تو کوئی حرف بن گیا منہ سے، تو عین ممکن ہے نماز کو باطل کر دے۔ ٹھیک، یا گرم کھانا ہے، وہ آپ نے ہی کھانا ہے، اس پر پھونک مارنا مکروہ ہے۔ لیکن دعا پڑھنے کے بعد جب آپ پانی پر دم کریں گے تو دعا کے اثرات پانی میں ایسے منتقل ہوں گے کہ اب اس پانی کو جن 2 افراد کے درمیان مسئلہ ہو انہیں پلا دیجئے۔ پانی ہے، گھر کی ٹنکی میں ملا دیجئے، گھر کے کولر میں، پانی کی بڑی بوتل میں ملا دیجئے، ایسی ہو جائے گی الفت جیسے کبھی عداوت تھی ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خیر بات تو بہت طولانی ہو جاتی ہے، بات ہو رہی ہے اس کی قرآن مجید کی آیات بشکل کتاب نازل نہیں ہوئی، بشکل آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابتدا کب ہوئی؟ رجب کی 27 تاریخ، رجب کی 27 تاریخ اللہ کے رسول کے 40 برس مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد جبل نور غار حرا پر اللہ کے رسول محو عبادت ہیں۔ رجب کی 27 تاریخ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پیغمبر پر نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر وہی رک گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ سورہ علق شروع ہوئی تو آخر تک سورہ علق چلی ہو، ایسا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہوئی تو آخر تک سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہو، 286 آیتیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول پر آیتیں آتی تھیں اور آپ فرماتے تھے اس کو اس مقام پہ رکھو، اس کو اس مقام پہ رکھو، اس کو اس مقام پہ رکھو، یہ اس سورے کے لیے ہے، یہ اس سورے کے لیے ہے۔ اسی لیے 5 آیات نازل ہوئیں، پھر وقفہ آ گیا۔ خیر یہ وقفہ الگ موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں فترت وحی، وحی کے درمیان 2 وحیوں کے بیچ میں گیپ، وقفہ آ گیا۔ اور اس کے بعد سورہ مدثر 7 آیات پہ نازل ہو رہی ہیں جب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہے۔
تو پہلی 5 پہاڑ پر آئیں، دوسری 7 بستر پہ آئیں. ٹھیک، اس انداز سے قرآن نازل ہوا ہے. تو ذرا سی ایک مثال، پوری تاریخ بیان کرنا الگ موضوع قرآن مجید کی، ایک سی مثال قائم کی بچوں کے لیے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا، وہ آپ کے سوال کا جواب بھی، قرآن شروع کیا تو کیا ختم کرنا چاہیے؟ قرآن ایسے نازل ہی نہیں ہوا تھا جیسے آج آپ کے میرے پاس ہاتھ میں ہے، ایسے نازل نہیں ہوا تھا. اس میں تو آیات نازل ہوئی ہیں موضوعات کے اعتبار سے. ایک واقعہ پیش آیا، آیات آ گئی 5 7 12 25، اور پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ آیات آپ نے کس سورے میں شامل کرنی ہے. اس لیے آپ اکثر یہ پڑھیں گے پورا سورہ مکی ہے، بیچ کی ایک آیت مدنی ہے. پورا سورہ مدنی ہے، بیچ کی 2 آیتیں مکی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آیتیں الگ الگ انداز سے نازل ہوئیں، پیغمبر نے انہیں پھر سورے میں شامل کرنے کا حکم دیا. رجب کی 27 تاریخ کو قرآن کا نزول شروع ہوا، اور 27 رجب سے جو پہلے کا رمضان گزرا ہے، جب امت کے لیے قرآن آیا، اس سے پہلے کی شب قدر میں اللہ نے اپنے حبیب کے دل پر بیت معمور سے نازل کیا قرآن مجید کو 1 رات کے اندر، 1 رات میں. اب چھوٹی سی ایک مشکل بحث، اور یہ اس بحث کا ایک اشارہ میں بتا دوں کہ بہرحال اب جو جمعہ گزرا ہے اس کے خطبہ اولیٰ میں تذکرہ کرتے ہوئے مسجد زہرا کے امام جماعت نے ایک جملہ کہا تھا. اس جملے کو بنیاد بنا کر چند باتیں بیان کروں گا. اور جملہ یہ فرمایا تھا کہ نزول قرآن کی وجہ سے شب قدر نہیں ہے، بلکہ شب قدر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے خدا نے قرآن کو اس شب میں نازل کیا ہے. فرق واضح؟ بالعکس ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن شب قدر میں آیا تو شب قدر ہو گئی، ایسا نہیں ہے. شب قدر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی شب قدر تھی. دلیل چاہیے؟ بہت آسان دلیل ہے. قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں، فی الحال 2 مقامات کی بحث کرتے ہیں، سورہ مبارکہ دخان اور سورہ مبارکہ انا انزلنا. ٹھیک، سورہ مبارکہ دخان میں الفاظ کیا ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، بابرکت رات میں نازل کیا. میں ترجمہ کر رہا ہوں خالی، نہ تفسیر نہ تعویل. تو لیلتن یا لیلتم تجوید کے لحاظ، لیلتم مبارکتن، مبارکہ لیلہ کی صفت ہے، رات جو برکت والی ہے، ہم نے اس برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا. اس کا مطلب رات میں برکت پہلے سے تھی اور ہم نے اس میں قرآن کو اتار دیا. چلیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اور نیمہ شعبان، نیمہ شعبان شب برات پہلے سے تھی. شب برات اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے. شب برات اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے. جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ لیلت مبارکہ تو پہلے سے تھی، اس مبارک رات میں برکتیں اور بڑھ گئیں جبکہ حجت خدا کی آمد ہو گئی. ایسے ہی قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو. اب رہی بات یہ کہ کیا شب قدر پیغمبر کے زمانے سے پہلے بھی ہوتی تھی یا نہیں؟ اس میں ایک شیعہ روایت، کتاب کا نام نور الثقلین تفسیر، اور سنی روایت کتاب کا نام تفسیر در المنصور. یہ 2 کتابیں تفسیر قرآن مجید کی، ان 2 کا حوالہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے مخصوص ہے ماہ رمضان کے روزے بھی
اور شب قدر بھی. مگر الفاظ کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ ہے کہ جو 1000 سال تک خدا کی راہ میں اسلحہ باندھے بدن پر جہاد کرتا رہا. تو بعض مسلمانوں کو بڑا قلق ہوا کہ ہم تو 70 80 90 100 150 سال کے لوگ، تو یہ ثواب کیسے ممکن ہوگا؟ تو ابھی یہ سوال اصحاب کے اذہان میں تھا کہ خدا نے سورہ قدر کو نازل کر کے وہ ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا، تاکہ مسلمان یہ پہچانے کہ اگر کوئی 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا تو اس نے 1000 مہینے پراپر گزارے تھے. تم اگر ایک رات عبادت میں گزار لو تو پھر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا. اس کے ذیل میں جملہ ملا مجھے کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے اور روزے تھے، ماہ رمضان کے نہیں تھے، راتیں تھیں، شب قدر کے نام سے نہیں تھیں. اب آئیے غور کرتے ہیں، روایت کو رکھتے ہیں اپنے مقام پر، ہم صرف آیت پہ غور کرتے ہیں. ٹھیک، اور وہ آسان سورت جو سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ ہم نے، خدا کہتا ہے ہم نے اتارا ہو اس کو، کس کو؟ پورے قرآن کو. کس میں اتارا؟ فی لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یعنی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں تک تو بات واضح ہو رہی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. مجھے بتائیں کیا پیغمبر سے پہلے امر نہیں ہوتے تھے؟ کیا پیغمبر سے پہلے خدا کی طرف سے فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے؟ کیا پیغمبر کی آمد سے پہلے احکام الہی نہیں آتے تھے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. چلیں اس جملے کے بعد سورہ مبارکہ دخان پر غور کیجئے. فیہا یفرق کل امر حکیم. خدا اس رات میں فیصلہ کرتا ہے ہر حکمت والے کام کا. تو قرآن مجید اور شب قدر امت محمد سے پہلے کیا خدا فیصلہ نہیں کرتا تھا حکمت والے کام کا؟ اب اگر سوال ذہن میں آ گیا تو اب جواب چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماہ رمضان مخصوص ہوا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. شب قدر کی عظمت بیان کی گئی اس امت کے لیے، اور خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کو ایک مرتبہ دہراتے ہوئے خالی ایک جملہ. موسیٰ علیہ السلام خدا کی بار مناجات کر رہے تھے، الہی اریدو قربک، میں آپ کا قرب چاہتا ہوں. قال، خدا نے فرمایا قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میری قربت تو اس کے لیے ہے جو شب قدر میں رات جاگ کر گزارے. خدا کہتا جواب میں کہ موسیٰ وہ تو امت محمد کے لیے ہے، مگر یہ نہیں. لمن استيقظ لیلۃ القدر، جو شب قدر رات جاگ کر گزارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں پیغمبر خدا جواب کیا دے رہا ہے؟ پروردگار کہ تمام باتیں شب قدر کے بارے میں، صدقہ شب قدر، تسبیح شب قدر، استغفار شب قدر، تمام باتیں شب قدر کے بارے میں. لیکن اب رہا سوال کہ اگر شب قدر پیغمبر سے مخصوص ہے تو خالی ایک جملہ بیان کروں تو قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، اب تو نازل نہیں ہوتا ہے. کچھ ہیں پڑھنے والے ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن نازل ہو چکا،
انا انزلناہ، ہم نے نازل کر دیا. اب نازل ہوگا نہیں، ہو گیا. اگر نزول قرآن ہی شب قدر کی پہچان ہوتی تو ایک دفعہ ہوا قرآن نازل. پیغمبر کی 63 سالہ زندگی میں ایک سال شب قدر ایسی آئی ہے اس پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد آج تک، اور آج سے تا قیامت تک شب قدر تو ہے مگر قرآن نازل نہیں ہو رہا. پھر کیا ہو رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ، اب قرآن نازل نہیں ہوتا، اب ملائکہ آتے ہیں. والروح، اور روح نازل ہوتی ہے. روح سے مراد جبرائیل امین. بعض روایات نے اس کی نفی کی ہے. جبرائیل تو فرشتوں کی ایک اعلی قسم یا سردار فرشتگان ہے، روح اس کے علاوہ ہے. تو فرشتے بھی اور روح بھی آتی. من کل امر، ہر ایک کام سے آتی ہے خدا کے حکم کے ساتھ. راوی امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے کیسے لوگ تھے؟ معصوم سے پوچھ رہا ہے. اور امام فرماتے ہیں بھلا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو جبکہ اس رات میں فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں. اور یہ بالکل تاکید کے ساتھ اس ملت کے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ باقی تمام تر اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ کوئی ایسی مثال لانے میں بالکل ناکام ہیں جو بتا سکیں کہ اس مرتبہ شب قدر میں فرشتے کس پر آئے تھے. اگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس پر فرشتے آ سکیں، ہمارے پاس ہر دور میں محمد موجود ہے، ہر دور میں. اس لیے ذرا سے احتیاط کے ساتھ میں نے جو حدیث کا ترجمہ کیا، محمد موجود ہے، یہ نہیں کا نبی موجود ہے. قرآن رسول پر آیا تھا، فرشتے محمد پر آتے ہیں. محمد اور ہے، رسول اور ہے. محمد صفت کا نام ہے، رسول منصب کا نام ہے. رسول ایک ہے، محمد 14 کے 14 ہے. ٹھیک، انا اولنا محمد وَأَنَا أَوْسَطُنَا وَأَنَا آخِرُنَا وَأَنَا كُلُّنَا محمد. اب آئیے اس ذرا سی وضاحت کے بعد، جبکہ وقت بہت کم رہتا ہے تو باتیں مکمل کرنا بہت مشکل سا ہو جاتا ہے. ایک سوال کا جواب، اس کے بعد ترجمہ ان آیات کا. سوال یہ کہ آخر شب قدر میں یہ 3 سورے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان. سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ رحمان کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ الحمد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ کہ صرف 3 سورہ ہی نہیں ہیں بلکہ ایک اور سورہ بھی ہے، اور وہ ہے سورہ مبارکہ انا انزلنا. یہ 4 سورے. تو سورہ انا انزلنا تو شب قدر کی مناسبت سے، سورہ دخان بھی شب قدر کی مناسبت سے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور باقی 2 صورتوں کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 23ویں شب میں سورہ عنکبوت اور روم کی تلاوت کرے تو قسم کھاتا ہوں خدا کی کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں میں اس قسم کھانے میں کسی کو الگ نہیں کرتا، اور نہ مجھے کوئی اس کا خوف ہے کہ قسم پر مجھ پر کوئی بات واقع ہوگی. ان کا بہت بڑا مقام ہے ان 2 صورتوں کا، سورہ عنکبوت، سورہ روم. اچھا بات یہ کہ ہم عربی پڑھتے ہیں، ترجمے میں غور کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے. سوچئے گا کہ قضاء اور قدر کے معاملات کا اس سوروں کے ترجموں سے کیا تعلق ہے. جب اس نقطۂ نگاہ سے آپ ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت سمجھا دے گی کہ اس رات میں یہ سورہ کیوں پڑھا جاتا ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے کہ ہم مومن ہیں
اور تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. تو یہ قضاء اور قدر کے معاملات پہ ایک اشارہ تھا سورہ عنکبوت سے. عنکبوت، روم، قضاء و قدر کے معاملات، سورہ دخان اور سورہ القدر، یہ اس رات کی اہمیت کی مناسبت. قدر مانے کہتے ہیں اہمیت، عظمت، عزت، احترام اور تنگی جگہ. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود چھوٹی پڑ جاتی ہے. اس لیے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، تنگ کر دینے والی رات. اس میں جگہ تنگ ہو جائے. اور آپ بھی دیکھتے کہ جب اعمال ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ویسے خاص موقع ہیں جب ایسا ہوتا ہے مبارک منظر کہ بڑی بڑی مسجد چھوٹی لگتی ہے، ورنہ عام طور پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بڑی لگتی ہیں. لوگ ہی نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، پھر ایک سوال، اور سوال بھی چونکہ آج سے متعلق ہے کہ آپ نے تو بیان کر دیا سارے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے، تو گناہوں کی قسمیں بھی تو ہوتی ہیں. جو گناہ خدا کے حقوق سے متعلق وہ خدا معاف کر سکتا ہے، جو گناہ بندے کے حقوق سے متعلق وہ خدا معاف نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے نظام کے خلاف جائے گی بات. یہ نہیں کہ مجبور ہے، ہاں مجبور نہیں ہے وہ، لیکن اس کا جو نظام ہے، جو سنت ہے اس کے خلاف جائے گی. اور خدا کوئی کام اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا. تو جب تک بھائی معاف نہ کرے، بہن معاف نہ کرے، والدین معاف نہ کریں، تب تک خدا معاف نہیں کرتا. تو شب قدر میں گناہ معاف ہوتے ہیں. البتہ یہ نہ ہو کہ یہ حدیث پھر دعوت گناہ ہو جائے. میں کیا مثال پیش کروں کہ ہاں گناہ کرو، اس کے بعد کوئی مسلمان کی میت ڈھونڈ لو نہلانے کے لیے، اس کو نہلاؤ گے سارے گناہ دھل جائیں گے. یہ تو دعوت گناہ ہوگی. اس لیے انسان جب کوئی عمل خیر انجام دے اس کا ثواب دو شرطوں کے ساتھ ملے گا. شرط نمبر 1، وہ عمل کرتے وقت ارادے گناہ نہ ہو آئندہ زندگی کے لیے. شرط نمبر 2، مرتے وقت ایمان سلامت رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد ایک مشکل مسئلہ، اور مشکل مسئلہ سورہ مبارکہ حج، اور سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر یہ جو آپ کی خدمت میں کل بیان ہوئی 51 نمبر تھی، اس کے بعد 52 نمبر. وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ولا نبی، اور نہ کسی نبی کو بھیجا. جب ماں کے ساتھ استعمال ہو تو الا بعد میں آتا ہے. اسے لا الہ الا اللہ وما محمد الا رسول. ٹھیک، ایسے یہاں پر وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نہ کسی رسول کو اور نہ نبی کو. اب یہاں پر صرف ایک وضاحت کر دوں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. رسول کہتے ہیں اس کو ذمہ داری ہو پہنچانے کی، نبی کہتے ہیں اس کی ذمہ داری پہنچانے کی نہ ہو، لوگ اس تک پہنچ کر ہدایت کو حاصل کر لیتے ہوں. مثال بڑی اچھی دی ہے علماء نے کہ نبی کا آسان سا ترجمہ جیسے کوئی ڈاکٹر علاقے میں رہتا ہے، جب کوئی بیمار ہوا اس کے پاس چلا گیا، اس نے علاج کر دیا. تو جو علاج گھر پر آ کر مریض کا کرتا ہے وہ رسول، اور جس کے گھر خود مریض آ کر علاج کروائے وہ نبی. فرق واضح ہوا. رسول کا کام ہے آگے بڑھ کر ہدایت کرنا، نبی کا کام ہے جو اس کے پاس پیاسا چلا آئے پانی کی طلب کے لیے اس کی ہدایت کر دے. آسان ترجمہ. رسول اور نبی کتنے ہیں؟ 313 بھی ہیں. انبیاء کی تعداد 1,24,000 بھی. اور انشاءاللہ شب 23 اگر کربلا میں انسان گزارے تو 24,000 انبیاء سے مصافحے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. 24,000.
تو آپ سے پہلے ہم نے نہ رسول کو بھیجا نہ نبی کو بھیجا، مگر کیوں الا، سوائے اس کے کہ اذا تمنا، کہ جب اس نبی یا رسول نے کوئی آرزو کی، کوئی تقریر کی، کوئی بات کہنا چاہی، کوئی منصوبہ پیش کرنا چاہا، تو شیطان نے درمیان میں دخل اندازی کی. القى الشیطان فی امنیتے، شیطان نے نبی اور رسول کے منصوبے کو پامال کرنے کے لیے، نبی اور رسول کی امید کو ختم کرنے کے لیے، نبی اور رسول کی تقریر کے درمیان بدمزگی پیدا کرنے کے لیے ہنگامہ کھڑا کر دیا. میں نے 4 ترجمے ایک ساتھ جمع کیے ہیں. میں اگر ہر ایک کو الگ الگ بیان کرتا تو بات بہت طویل ہو جاتی. امید، آرزو، تقریر اور منصوبہ، 4 ترجمے کیے گئے، تمنا اور امنیت. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ، اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان درمیان میں رکاوٹ لے کر آتا ہے نبی کے منصوبے، نبی کی امید کے خلاف یا نبی کی تقریر کے درمیان آپ کی بات کو خراب کرنے کے لیے. خدا اس کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور پھر اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے. صرف ایک جملہ اس میں پوری داستان ہے، داستان غرانیق. غرانیق جمع ہے غورنق کی، اور غورنق کا مطلب کیا ہے کہ وہ سورہ مبارکہ والنجم، پورے قرآن میں ایک خاص آیت سورہ نجم کے اندر، اور اس آیت میں 3 بتوں کے نام دیے گئے. ظلم دیکھیں، 3 بتوں کے نام دیے گئے. تو اب اس کے بعد ایسی روایت گڑھی گئی کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثہ اخری، اس آیت کے بعد نعوذ باللہ من ذالک میں نقل کفر کر رہا ہوں، کفر کا الزام نہیں ہوگا، پیغمبر کی زبان پر القاء شیطان ہو گیا. پیغمبر، اور آپ نے اسے یہ تعبیر یہاں تک الفاظ لکھیں کہ وہ تو خوبصورت پرندوں کی طرح سے خرانیق، کہ ان سے شفاعت کی تمنا کی جاتی ہے. صرف چھوٹی سی بات کہ اگر کوئی دانش مند، کوئی طالب علم اگر اس کو تلاش کرنا چاہے اس جھوٹ کو، صرف سورہ والنجم کا ترجمہ پڑھ لے، شروع سے اس آیت تک لے کر آئے کہ ترجمے میں خدا نے اپنے پیغمبر کی شان کیسے بیان کی، اور ان 3 بتوں پر جو مذمت کے الفاظ سورہ نجم کے اندر ہیں. اتفاق ہے 3 نام آئے قرآن میں بتوں کے، ہاں، اب 3 سے زیادہ بھی تو آ سکتے تھے نا، ہم کیا کریں، 3 ہی آئے. اس میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس کو داستان کو باقاعدہ لکھا گیا کہ ایسا ہوا تھا، پیغمبر نے ایسا کہہ دیا، پھر جبرائیل آئے، یہ مت کہیے. وہ خدا اس وقت کیا عاجز ہو گیا تھا یا انتظار میں تھا کہ پہلے پیغمبر کچھ کہے زبان سے شیطان کے القاء کی بات، پھر ہم ٹھیک کر دیں گے اسے. خدا پر الزام نہیں تو اور کیا ہے. پیغمبر وما ينطق عن الهوى، یہ کہاں پر ہے؟ سورہ والنجم کے اندر ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تو اپنی نفس کے ساتھ کچھ بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وحی خدا کی ترجمانی کرتے. اسی سورے کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا، اور اس سے منسلک بات کہ شیطان پیغمبر کی آرزو کے خلاف ایک محاذ قائم کرتا ہے، اور خدا اس محاذ کو ختم کر کے اپنے پیغمبر کی آیتوں کو مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے. کتنوں نے چاہا تھا کہ رسول کے بستر پہ اپنا حق جتائیں، خدا نے اپنی آیت کو ایسا مضبوط کیا، ایسا مضبوط کیا کہ سب کی امیدیں ختم ہو گئیں، ولایت کا یقین مستحکم ہو گیا. اس کے بعد اگلا جملہ، تاکہ لِيَجْعَلَ
ما یلقی الشیطان، تاکہ قرار دے وہ جو شیطان نے القا کیا اس کو قرار دے آزمائش ان کے لیے جن کے قلوب میں ہے بیماری. دل کی بیماری ایک آج کل ہو رہی ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اصل بیماری وہ ہے دل چھوٹا ہو جائے، دل بڑا ہو جائے، دل ہلکے چلے، دل تیز تیز چلے. اس کا علاج طبیب کر سکتا ہے. دل اگر سخت ہو جائے، دل میں نفاق کا مرض پیدا ہو جائے، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. کہ یہ جو شیطان کا القاء ہے، یہ جو منصوبہ بندی شیطان کی ہے، اس کو ہم نے آزمائش بنا دیا ان کے لیے جن کے دلوں میں مرض پائے جاتے تھے، جن کے دل سخت ہو چکے تھے. اور بے شک کہ ظلم کرنے والے بہت زیادہ دین اور ہدایت سے دور اور شقاوت میں پڑے ہوئے ہیں. اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے. سراب کو دیکھ کر پانی کا فیصلہ نہیں کرتے، غبار کو دیکھ کر اس کے درمیان کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی طرف سے حق کو پہچانتے. بس ایمان لے کر اس پر آتے، اور خدا ان کے دلوں میں انکساری اور خشوع پیدا کر دیتا ہے. بے شک کہ اللہ ہدایت کرنے والا ہے صاحبان ایمان کی صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم یعنی کہ ایسا راستہ جس میں کوئی کجی، کوئی رکاوٹ اور کوئی موڑ نہ ہو. صراط مستقیم. اب تو آپ تو عربی سبحان نے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مستقیم مستقیم عام طور پر جو اردو بولنے والے عربی بولتے ہیں تو وہ مستقیم مستقیم کر رہے ہوتے ہیں، اور تو عربی آتی نہیں ہے. قرآن کی عربی ہمیں آتی ہے، تو یا بسم اللہ پڑھتے ہیں یا مستقیم مستقیم یعنی سیدھا سیدھا. کیا مطلب سیدھا؟ سیدھے کا مطلب کہ راستہ بالکل سیدھا، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، بالکل سیدھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور صراط مستقیم کی وضاحت موجود ہے. صراط الذین انعمت علیہم ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ. اور کافروں کا شک کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ قیامت ایک ساتھ آ پہنچے یا ان پر اس دن کا عذاب آ پہنچے جو ہے بانج دن، یوم عقیم. اس دن کچھ نہیں ہونے والا، بانج ہے، اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھنے والا، اس میں کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اس میں کوئی ایمان کا فائدہ نہیں ہونے والا. تو قیامت کے دن کو بانج دن کہا گیا جس میں اب کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. بانج کہتے ہیں جہاں اولاد کی امید خاتون میں ختم ہو چکی ہو، اسے بانج کہتے ہیں. اس کے بعد آج کی حد تک آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے خالی ایک بات اور کہوں گا کہ یہ جو آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، کافروں کا شک کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب کافر یقین تو نہیں رکھتے تھے کہ اسلام غلط ہے، شک کرتے تھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. ان کا کیفیت کیا ہے کہ شک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ اگر شک عقائد میں ہو جائے تو انسان کافر ہو جائے، اور شک اگر اعمال میں ہو جائے تو انسان شکی کہلائے. شکیات نماز پھر یاد کرنا پڑے اسے، خیر وہ موضوع الگ ہے. الملک یومئذ، اور اس دن تو ملک، حکومت، مالک کون ہے؟ للہ، اللہ. ایک مالک وہ جو ظاہری ہیں، ایک مالک وہ جو باطنی اور حقیقی ہے. جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا زمانہ، اور آپ کے علم میں یہ بات موجود کہ آپ نے ایک دن شکرانے پروردگار کے لیے اپنے دربار کو موقوف کیا، اس کو بند کر دیا. آج کوئی فریادی فریاد لے کر نہیں آئے گا. میں ایک دن شکر خدا پورا دن ادا کرنا چاہتا ہوں. پہرے بٹھا دیے گئے، آج کوئی نہیں آئے گا، نہ وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی اور. ایسے میں ایک جوان بڑا حسین خوبصورت
بند دروازے اور پہرے داروں کے ہوتے ہوئے جناب سلیمان کے محل میں داخل ہو گئے. جناب سلیمان نے پوچھا آپ کیسے آئے اور پوچھا کب ہوگا؟ یقیناً سلام اور دعا کے بعد. آپ کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس محل کے مالک نے بھیجا ہے. حضرت سلیمان نے سر جھکا لیا. کوئی ہم جیسا ہوتا مسلمان کہتا مکان تو میرے نام ہے، یہ مالک اور کون سا آ گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے میرے نام ہے. اس محل کے مالک نے بھیجا ہے. اور جناب سلیمان کہتے ہیں ہاں اس محل کا مالک زیادہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں اس میں داخلے کی اجازت دے دے. تو الملک یومئذ للہ ہے، اور اس دن تو ملک خدا کے لیے ہوگا. آج بھی ملک خدا کا ہے، لیکن ایک ظاہری نظام بنا ہوا ہے کہ یہ بادشاہ وہ بادشاہ وہ بادشاہ وہ بادشاہ، اس کی کرسی اس کا اقتدار. حقیقتاً ملک کس کا؟ پروردگار عالم کا. یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، حکم کو نافذ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جب مومن ہوں گے، اور خالی مومن نہیں ہوں گے بلکہ عمل صالح کو انجام دینے والے ہوں گے، ان کے لیے فی جنات النعیم، وہ ہوں گے نعمتوں بھری جنتوں میں. اللہ اکبر. آج شب قدر میں آپ نے جنت کا تصور قائم کیا، اور انشاءاللہ خدا اس شب کی برکت سے نصیب کرے عرفات اور مزدلفہ کی زیارتیں اور عبادتیں، خاص طور سے مزدلفہ کی شب. ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی شب انسان کو مل سکتی ہے عظمت، برکت، مغفرت والی، تو وہی شب ہے. اس کے لیے دعا کرتے ہوئے، اور آئیے اعمال کے شروع کیے جانے سے پہلے خالی چند جملے دعا کے اس اعتبار سے کہ پروردگار یہ شب قدر تو فیصلے کرنے والا ہے. تیرے پاس دو تختیاں ہیں، ایک محفوظ، ایک رد و بدل والی. پروردگار رد و بدل والی میں اگر میرا نام لکھا تھا تو نے اشقیاء میں تو مٹا دے اور لکھ دے سعودہ کے اندر سعید لوگوں میں لکھ دے. اور جو تیرے پاس تختی ہے محفوظ والی جس میں نہ تبدیلی ہے اور نہ کوئی اس کے علاوہ اس کے مٹانے کا عنوان ہے، اس میں پروردگار لکھ دے کہ تو نے مجھے حج کروانا ہے، اپنے گھر کا حج، ایسا حج جو حج مبرور ہو، ایسا حج جس کی سعی مشکور ہو، ایسا حج جس کے بعد حاجی کے گناہ مغفور ہو. پروردگار خاص طور سے حج نصیب کر حج کے زمانے میں، اور شب قدر نصیب کر کربلا مولا میں. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. برائے قبولیت اعمال شب ہائے قدر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. مومنین آپ لوگ سے درخواست ہے کہ صفوں میں تشریف رکھیں، انشاءاللہ اعمال فوراً شروع ہو رہے ہیں.